اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریگارڈنگ لاسٹ ویک جو مچ اس میں اگر آپ کو کسی قسم تردد ہو کوئی مشکل ہو تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ فوکس ہونے میں اور کانسنٹریشن میں کوئی ڈفرنس آپ کو لگتا ہے کہ جی سر مجھے لگتا ہے کہ فوکسڈ اس طرح کہ میں میرے پاس ایک جو ہے نا وہ گول ہے کہ جو مجھے اچیو کرنا ہے. کانسنٹریشن یہ کہ جب میں کر رہی ہوتی ہوں تو میرا دماغ فلائٹ آف آئیڈیاز بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا کانسنٹریٹ کرنے کا مجھے تھوڑا پرابلم ہے. یہ لولو آپ کیا کہنا چاہیں؟ سر سوال کیا تھا؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ جب لوگ آپ اپنی مشقت جی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا فیئر انالیسس ابھی تک آپ کے پاس کیا ہے؟ کام آپ کا پازیٹیولی چل رہا ہے؟ جی مشق کے حوالے سے آپ کی مشق ٹھیک چل رہی ہے؟ سر انکنسسٹنسی ہے میرے شیڈیول میں مگر آئی ایم اسٹل ٹرائنگ. مطلب میرا پہلا پرائیورٹی ہوتا ہے کہ اچھا میں اگر 10 پہ آ رہی ہوں تو پھر میں مشق کروں لیکن ہر روز نہیں ہو سکتا مجھ سے. میں ٹرائی کرتی ہوں. آئی تھنک as long as I keep trying to keep telling myself کہ تمہیں کرنی ہے تو hopefully I will and it's been better. مطلب شروع کے مہینے سے اس مہینے definitely been better. مگر مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ میری مشق کی کوالٹی itself اچھی ہوئی مگر کام مطلب ہاں کتنا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک. اس کے لیے دیکھیں کہ میں نے آپ کو ایک پیٹرن بتایا تھا کہ آپ ڈیٹ سے مارک کر اپنے کام کو. اس میں ایک انالیسس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کا ریکارڈ رکھیں. جو بھی مشق کر رہے ہیں اس کو فائل میں لگا کے رکھیں اور آفٹر 2 or 3 weeks یا آفٹر ایوری ویک آپ اس کو جو اپنے لاسٹ ویک کی مشق ہے اس کے ساتھ آپ اس کا انالیسس کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا یہ جج کرنے کا موقع ملے گا کہ کام جو ہے وہ پازیٹیولی پروسیڈ کر رہا ہے اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے تو خدا نخواستہ مائنس میں. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ مشق کے ساتھ اب آپ کی اخیر میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایکچولی شروع میں اس چیز کو بار بار ہیمر کرنا پڑتا. یہ آپ کے ذہنوں میں سمجھیں اس کو بار بار انجیکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ کہیں ذہن سے اتر نہ جائے. تو یہ سمجھیں کہ اس کا دامن تھامے رکھنا اس بات کا ہمیں مشق کی جو صحیح پیٹرن ہے جو صحیح ٹریک ہے اس کے اوپر. تو ابھی یہ جتنی بھی آپ چیز بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو اس میں تردد ہوتا ہے آپ کو اس میں ایشو آتا ہے کنسنٹریشن کا سم ٹائم کنٹینیوٹی نہیں ہے تو یہ جو پیسج آف ٹائم جب ہم اس لیول پہ پہنچیں گے کہ سارے سینسز بھی دیکھیے ایک چیز ہے تربیت ہونے سے پہلے ٹیم ہونے سے پہلے اور ٹیم ہونے کے بعد. ابھی آپ نے شروع کیا ہے آپ کو سمجھیں کہ دن ہوئے ہیں قلم کو وہ کامن پرابلمز ہیں جسے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بیسیکلی سارے گفتگو کا آپ نے اپنا موٹیویشن لیول جو ہے کم نہیں ہونا ہے. یہ کامن پرابلمز ہیں بڑا اس کا ڈیپ کورس ہے ہر آنے والا سیکھنے والا. ایک بہت اجنبی چیز نہیں ہے
یہ اس چیز کی انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ نہیں ہے کہ آپ میں کوالٹی نہیں ہے کوالٹی نہیں ہے چلی آپ سے اگر کچھ آپ سے ٹھیک اگر نہیں کچھ لکھا ٹھیک نہیں جائے. لکھا جائے. شروع شروع میں میں یہ چیز یہ چیز آل آف دا آل سڈن آف دا سڈن قلم ایک دم قلم ایک دم بالکل پرفیکٹ چلنا شروع پرفیکٹ نہیں چلنا ہوتی. شروع نہیں ہوتی. آپ اس کو آپ ٹیم اس کو کریں گے. ٹیم کریں گے. یہ یہ گریجول پروسیس گریجول پروسیس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گریجولی آپ گریجولی آپ اس اچیو کو کریں گے. اچیو کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس ہاں میں اس آپ میں کی آپ مشق کی جو ہے مشق جو وہ ہے ایک وہ ایک اس کی اس کی کوانٹٹی کوانٹٹی امپورٹنٹ امپورٹنٹ اس ہے. حوالے سے ہے. اگر آپ اس کو اگر آپ اس زیادہ کو کرتے زیادہ ہیں کریں تو آپ کا جو آپ کا جو پریکٹس لیول پریکٹس ہے لیول ہے پریکٹس جو پریکٹس ٹائم ہے وہ ٹائم زیادہ ہے وہ ہوگا. زیادہ ہوگا. تو جو تو جو سینسز ہیں سینسز ہیں جو فزیکل جو اسٹرکچر فزیکل انوالو اسٹرکچر ہے انوالو ہے جو مینٹل جو اسٹرکچر مینٹل انوالو اسٹرکچر ہے انوالو ہے وہ جلدی وہ ٹیم ہو جلدی جائے گا. ٹیم ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کا یہ سمجھے آپ کہ کا ٹائم سمجھے کہ اسپین جو ٹائم ہے وہ اسپین تھوڑا جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. کم ہو جائے گا. جہاں جہاں اگر اس کو اگر ایک اس کو ایک اسٹینڈرڈ اسٹینڈرڈ لے کے آپ لے چلتے کے ہیں چلتے ہیں یا اسٹینڈرڈ یا سے کم اسٹینڈرڈ سے کم جو جو مشق کی آپ کی مشق کی ریشو ہے آپ کی اس کو ریشو آپ ہے دیکھ اس کو آپ دیکھ سکتے تو وہ ہیں. تھوڑا تو وہ تھوڑا وقت زیادہ ہے. وقت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن لیکن سر مجھے میں آپ سے ایک سوال تھا جی 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 کہ آپ ایک دفعہ مجھے مطلب کبھی کبھی مشق کرتے وقت مجھے ایک حال ہوتا ہے کہ میں شاید قلم صحیح سے نہیں پکڑ دی. تو آپ اگلے ایک دفعہ مجھے وہ ڈیمونسٹریشن دے دیں کہ آپ کس طریقے سے قلم پکڑتے ہیں تو that would be really helpful. فائن. Fine, fine. Thank you. ایکچولی اس کے لیے ایکچولی پھر اس کے یہ لیے ہے پھر کہ یہ میں ہے کہ میں ویری آفٹر ویری دس آفٹر لیکچر دس لیکچر ایک قلم کے ایک اوپر قلم ایک کے اوپر ایک انسٹرکشن انسٹرکشن تاکہ تھا جو کہ لوگ جو آج لوگ آج کلاس میں نہیں ہیں کلاس میں نہیں ہیں وہ بھی وہ بھی گرپس ہیں اس کو گروپ میں دیکھ کے کو دیکھ کے اس سے اس سے مستفید ہوں. مستفید ہو جائیں. اس کے بارے اس میں کے بارے قلم میں کو قلم کو پراپرلی کیسے پراپرلی ہولڈ کیسے کرنا ہے. ہولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اور کچھ ڈیٹیل تو کچھ میں آپ کو ڈیٹیل تو بتا میں آپ کو چکا بتا ہوں. چکا ہوں. بالکل بالکل جو اس کی جس کی انٹیگریٹی کیا ہے انٹیگریٹی کیا ہے اس کے حساب اس کے سے آپ حساب کو سے آپ کو مکمل گائیڈ کر مکمل دیتا گائیڈ ہوں کر دیتا ہوں تاکہ تاکہ آپ کو اس میں کوئی میں تردد کوئی نہ ہو تردد نہ ہو ڈسپلے جیسے کرنا ڈسپلے پڑے کرنا آپ کی پڑے آپ کی مشق. ٹھیک. مشق. ٹھیک. تو جی آج سر ابھی آج ابھی یہ ہے کہ یہ کہ آپ آپ تقریباً تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا دیں گھنٹہ اپنا. دیں اپنا. ابھی ابھی 5 ہیں تو 5 ہیں یہ تو یہ ہم 5:40 5 تک 40 تک آپ اپنی آپ مشق اپنی کریں. ٹھیک مشق ہے. کریں. ٹھیک ہے. اور کیمرہ اور کو کیمرہ اپنے کو اپنے فیس پہ فوکس سے کریں کہ فوکس میں کریں کہ میں کلیئرلی کلیئرلی دیکھ سکوں. دیکھ سکوں. تاکہ وہیں پہ تاکہ میں اس وہیں پہ کو میں اس کو جو ابھی آپ جو نے ابھی آپ کوشچن نے پوچھا ہے کوشچن کہ پوچھا ہے کہ لکھنے میں کیا لکھنے میں پرابلم کیا آ رہا ہے پرابلم آپ آ کو رہا ہے آپ قلم کو کو ہولڈ قلم کو کرنے میں ہولڈ کیا کرنے میں کیا کریکشن کی کریکشن ضرورت کی ہے ضرورت ہے تاکہ وہ تاکہ وہ انڈیویجولی آپ کو انڈیویجولی آپ کو. جی بسم اللہ جی کیجیے. بسم اللہ کیجیے آپ. جی ویری ویل ڈن ماشاء اللہ بہت اچھا. اور جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا تھوڑا اچھا ٹیمپرامنٹ ہے آلموسٹ ایوری ون. میں کسی کو بھی اس میں ایکسکلوڈ نہیں کروں گا اور یہ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے کیونکہ جب کوئی بھی انڈیویجول خود چل کے کسی چیز کی طرف اپنی انکلینیشن کو ظاہر کرتا ہے تو یہ اٹ سیلف ایک پروو ہوتا ہے کہ اس میں پہلے سے ایک کوالٹی اور ایک اٹیچمنٹ ہے ٹورڈز دیٹ پرٹیکولر ورک. پرٹیکولر ورک سے مراد ہماری خطاطی ہے, کیلی گرافی ہے, علم خط ہے. اب اس میں پھر فردر آپ کتنا خود کو کرتے ہیں. جیسے ابھی جب ہماری کلاس شروع ہوئی تھی اس میں بہت سے پارٹیسپینٹس تھے جو ہمارے ساتھ تھے, لیکن ابھی رفتہ رفتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی کسی نہ کسی مصروفیت کی بنا پر انہوں نے کوئٹ کیا. تو یہ ایک چیز تو دیکھیے اس میں آپ کا جو اپنا, جیسے ہم نے حضرت غالب کا شعر جو ہے وہ بارہا میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے, کہ ہم ایمان کی اصل کو تب پہچان پاتے ہیں جب اس میں سے ہم
تعلق کو استوار کرنا سیکھ لیتے ہیں. یہ means کہ ایک مرتبہ کی ایفرٹ نہیں ہے، یہ جہد مسلسل ہے. تو ایک استاد کو اچھے اسٹوڈنٹس مل جانا، اچھے شاگرد مل جانا، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. اور سمجھیں جن میں موٹیویشن ہو، ڈیووشن ہو. تو میرے لیے جتنے بھی آج تک جتنے اسٹوڈنٹس کی بھی ڈیورنگ دیز 10 ایئرس 12 ایئرس کا جو میرا، کیونکہ میں جس دن مجھے اپنے استاد سے پاکستان میں اجازہ ملا تھا، تو ویری آفٹر دیٹ ڈے مجھے ایز این انسٹرکٹر استاد صاحب نے ذمہ داری دے دی تھی. اور وہ میری پہلی کلاس جو تھی دیٹ واز آلموسٹ سمجھیں کہ اسٹوڈنٹس جو تھے ان کی تعداد مور دین 80 اسٹوڈنٹس تھے. تو الحمدللہ شروع سے ایک میں نے چاہا کہ میں اپنا ایک کچھ ترجیحات کو لے کر کے جو ہونی بھی چاہیے، سکھانے والے کے لیے بھی اور سیکھنے والے کے لیے بھی. تو میں نے کبھی ان پرائرٹیز پہ جو جن پرنسپلس پہ، اور وہ دیکھیں وہ ذاتی پرائرٹیز نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پرسنل چوائس ہوتی ہیں. یہ کام کی ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے. جب ان پرنسپلس کو، ان پرائرٹیز کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کا کام جس درجے پہ، جس انٹلیکٹ کی بلندی پہ ہونا چاہیے اس بلندی پہ ملے گا آپ کو، اس بلندی سے چلے گا، اور جس کی ہمیں سردست ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس نقطے پہ مزید کسی وقت اور بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اچھے اسٹوڈنٹس کا مل جانا. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی آئے اسٹوڈنٹس، جن لوگوں نے بھی سیکھا، جتنے اسٹوڈنٹس نے بھی سیکھا، سب میرے لیے قابل قدر ہیں. سب کی میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے کم درجے کم وقت کے لیے سیکھا یا ابھی تک اپنے سفر کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. تو میرے لیے سب قابل قدر ہیں. لیکن اس میں ایسے اذہان کا، ایسے ذہن اور دل رکھنے والے اسٹوڈنٹس کا مل جانا جو واقعتاً آپ کے ساتھ اس ترجیح کو سمجھیں استاد کے ساتھ مل کے، تو یہ اٹ سیلف بہت بڑی بلیسنگ بن جاتی ہے اور کام کو آگے بڑھانا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ایک سمجھیں کہ ایک فیملی ہوتی ہے، اس طرح کا انٹریکشن بنتا ہے. اور جو خطاطی میں علم خط کے جو ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ استاد، اور خیر میں اس درجے پہ نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک طالب علم ہوں اور صحیح کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی خدمت ہے، نیت میری یہی ہے. تو یہ بڑے اساتذہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ تقریباً استاد اور مرشد اور پیر کا اور مرید کا جیسے تعلق ہوتا ہے. تو میں تو آپ کے ساتھ ایک طالب علمانہ سی میری کاوش ہے، ایک خدمت ہے. تو دعا کریں کہ کبھی ہم بھی اس قابل ہو سکیں کہ استاد کے درجے پہ پہنچنے کی ہماری ہستی بھی اتنے جوگی ہو سکے کہ ہم استاد کے درجے پہ پہنچنے کے قابل ہو جائیں. تو آئی ایم ویری ہیپی. بہت مجھے سیٹسفیکشن ہے آپ کا کام دیکھ کے، ماشاء اللہ. لیکن اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کائنڈلی کنٹینیو کیجیے. ٹھیک ہے. اور اس میں کسی بھی وجہ سے خود کو بیک فٹ پہ نہ آنے دیں. تو اب جن لوگوں نے کوٹ کیا ان کا ڈیسیجن بھی سمجھیں کہ میرے لیے قابل قدر ہے، جو بھی ان کی اپنی پرسنل پرائرٹیز ہیں. لیکن اگین میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں کہا تھا کہ یہ چیزیں تو ہیں. اس میں پھر آپ کو اللہ پاک نے ایک اپرچونٹی دی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے اویل کریں کہ اس کو آپ لوز نہ کریں. ٹھیک ہے. میں نے مثال دی تھی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی ڈیلی لائف کی نیڈز ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اکارڈنگ ٹو دا نیڈ ہم اس میں ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت پیاس ہو تو بہت پانی پیا جاتا ہے، بہت بھوک ہو تو بہت کھانا کھایا جاتا ہے، کم بھوک ہو تو کم کھانا کھایا جاتا ہے. لیکن
کانسٹنٹ کے طور پہ ہم ان چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے. تو وہ جو حضرت غالب نے فرمایا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان کی، ایمان کی اصل یہ ہے کہ آپ اس کو وفاداری کو استوار کریں. تو اس چیز کی بھی ڈیپتھ میں اس کے علم خط کی جو وہ خزانہ ہے یا وہ ابواب جو ابھی تک نہیں کھلے، ایک کے بعد کھلے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو وہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے کام کی کنٹینیوٹی کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی وجہ سے بریک آ رہا ہو تو وہ آپ نے نہیں آنے دینا، اس کو ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو بہت شروع میں نے اسی لیے ان پوائنٹس کو بہت شروع سے ہی میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ چیز اس طرح ہے، ابھی نہیں چل پائے گی. تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا ذرا نکال دیں اپنی ڈکشنری میں سے کہ ہم نے ترک نہیں کرنا اس کو. منیمم اور دا میکسیمم کسی بھی لیول پہ آپ نے ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو ٹیلنٹ میں آپ لوگوں کا دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ سے، دیکھیں کسی کو بھی بھول میں رکھنا، آپ لوگوں کا وقت بھی قیمتی ہے، میرا وقت بھی قیمتی ہے. ٹھیک ہے؟ زندگی ہے، ٹائم از اکول ٹو لائف، تو لائف انویسٹ کرنا اٹس ٹوٹلی بہت پریشیس ایفرٹ ہے اٹ سیلف. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی بھی قسم کا ابہام قائم کرنا یا کسی ابہام کا شکار ہو جانا، یہ دونوں ہی غلط روش ہے. تو بحیثیت استاد میرا کام نہیں ہے کہ آپ کو میں کسی بھی ابہام میں پڑے رہنا دوں. جس حد تک میری کوشش ہوگی میں اس کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا، وہ آپ کے خود ذہن میں ہو یا ایکسٹرنل کوئی اس کی ریزن ہو، یا ابہام پیدا کرنے کی کوئی کوشش ہو. تو یہ تو بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے، یہ میرے تھنک تو یہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میری طرف سے آپ کے لیے بہت پازیٹیو ریمارکس ہیں اوور آل جو میں نے آپ کا کام دیکھا ہے. تو آپ پلیز اس کی ایک کنٹینیوٹی بنائیں. خاص طور پہ علم خط میں، خطاطی میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ استاد کا ایسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ پہ محنت ہوتی ہے، آپ کو مطلب کہ دیکھیں آپ کو وہ آرمی والوں کی لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ وہ میں کوئی آرمی والوں کی طرح ایکٹ کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو ریکروٹس ہوتے ہیں ان کو پھر بھاگنے نہیں دیا جاتا. تو وہ جب ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اگر وہ چھوڑنے کی کوشش بھی کریں تو وہ آرمی والے ان کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہم نے آپ پہ محنت کی ہے، آپ کو تیار کیا. تو بہرحال یہ ایز اے لائٹر نوٹ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں آزاد ہیں، اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، لیکن ایک میری طرف سے موٹیویشن آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی. اور جو میں آپ کا کام دیکھ رہا ہوں تو یہ میں اپنا پہلے لیکچر کا جملہ دہراؤں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے اور ونس ان اے لائف اپرچونٹی ہے. جب ہم اپنے اندر کی کسی پازیٹیو چیز کو کوئٹ کر دیتے ہیں فار اینی لیسر نیڈ، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اس پازیٹیو چیز کی جگہ خدا نخواستہ کوئی نیگیٹیو چیز بھی لے سکتی ہے، کیونکہ جو اسپیس ہم خالی چھوڑیں گے اس کی جگہ پہ کوئی نیگیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک؟ تو اگر خدا نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں، اس چیز کی طرف اپنی توجہ کو لے کر کے آئیں. ٹھیک ہے؟ اور ان دا لانگ رن اللہ پاک نے آپ کے لیے اس میں کیا اپرچونیٹیز رکھی ہیں یہ جب آپ ڈسکور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو صبر، پیشنس اور حسن زن، امید کو اپنی قائم رکھنا اور اپنی ایفرٹ کے تھرو اس کو ڈسکور کرنا، اپنے کام کو آگے بڑھانا، یہ اگر وتیرہ ہو تو ان شاء اللہ تعالی ہمارے ساتھ حادثہ یہی ہے کہ ہم اسی وجہ سے اپنی بہت سی صلاحیتوں کو آج کے دور میں ضائع کر رہے ہیں. جو ہماری انڈیویجول کوالٹیز ہیں جو ہماری سپیورٹی بن سکتی ہے. تو دیکھیے ہر چیز کی طرف، چاہے وہ 1 کروڑ میل کا سفر ہو اور اس کے بعد کیا بلندی سامنے ہو، لیکن اس کے لیے حرف آغاز جو ہے وہ ایک پہلا قدم ہے، جو ایک بہت چھوٹی سی چیز، بہت چھوٹی سی ایفرٹ ہے. تو اس پہلے قدم کو آپ نے اٹھا لیا
تو اب اس کو آگے چلے، میں جو آپ کا ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، آپ میں سے ہر ایک میں ایک بہت اچھے گٹس ہیں، آلموسٹ سبھی میں، یہ مجھے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا جو ابھی تک وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی جیسا بھی آپ کا کام کا انداز ہو، جو مجھے اس میں جو جج کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں آپ کو ویسا ہی بتاؤں. اگر آپ میں کچھ کا ذرا کم ہوتا ہے ٹینڈنسی، یا ان کو مزید محنت کی ضرورت ہوتی تو میں ابھی یہ بات بھی کر رہا ہوتا. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ایک بہت اچھا جسچر ہے آپ سب لوگوں کی طرف سے کام کے حوالے سے. تو مجھے ایک بڑی کیونکہ میرا جو تیمور صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں ایک خاص اس کا رزلٹ چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بڑی رزلٹ اورینٹیڈ ہماری پوری پریکٹس ہے. یہ بالکل اس کو کوئی کمرشل ایکٹیویٹی آپ نہ سمجھیں، لیکن کمرشل ایکٹیویٹی بھی خطاط کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ پہلو کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. لیکن پہلی چیز جو ہستونیس کی پرائرٹی ہے وہ کہیں بھی ایک میرے لیے ایک کمرشل اسپیکٹ نہیں ہے. اس میں اس سے بہت بلند ہو کے بہت سارے ایسے پہلو انوالو ہیں جس کا مقصد معاشرے کی خدمت ہے، اور جتنے بھی بلند پایا پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی پوری کارروائی کا مقصد ایک بڑا رزلٹ اورینٹیڈ ہمارا ایک ہے کہ ایک نتیجے کے خواہاں ہیں. میں بذات خود بھی اور ٹیم ہستونیس بھی اور ہمارے جو ہیڈ ہیں جو ہماری پوری ٹیم کو لے کر کے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ود دس ایٹیٹیوڈ ہم انشاءاللہ اس رزلٹ کو حاصل کریں گے. ابھی دیکھیں جیسے میری پچھلی کلاس میں سے ابھی آپ کے سامنے کرن جو ہیں اس کلاس کو میرے ساتھ کنڈکٹ کروا رہی ہیں، انہوں نے بہت کنٹینیوٹی کے ساتھ، بہت ریگولیرٹی کے ساتھ اپنے کام کو اچیو کیا ہے. ان کے علاوہ بھی میری کلاس میں اور بھی کچھ نام ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے پرسسٹنٹلی خود کو پروو کیا ہے کہ تو اس پہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے پھر ان پہ رحمت بھی کی ہے. آگے ان کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، اور میری طرف سے ابھی آپ سب لوگوں کے لیے آفرین ہے. میں نے جو کام دیکھا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس پہ انڈیویجول کریکشن جو ہے وہ انشاءاللہ میں گروپ میں آپ کو فارورڈ کروں گا. اچھا، یہ رہی بات آپ کے ابھی کام کے حوالے سے ایک آپ کو موٹیویشن دینا اور آپ کو گائیڈ لائن دینا، یہ اس حوالے سے گفتگو. اب یہ ہے کہ ابھی کچھ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ ایک پورا پیکج ہے، چونکہ ہم جو اسکرپٹ کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہ ہے نستعلی کے ایرانی نستعلی. تو دیکھیے ہر اسکرپٹ کا جو اوریجن ہے اس کی ڈیٹیل، اس کا ایک پورا ایٹماسفیئر، اس اسکرپٹ سے ریلیٹڈ جتنا ایٹماسفیئر ہے اس کو دیکھنا، اس کی ڈیٹیل کو دیکھنا، اس ایٹماسفیئر کو ایبزارب کرنا، اس کی نیٹی گریٹی کو، اس کے پورے فزیکل سٹرکچر کو، اس کے اسپرچل سٹرکچر کو سمجھنا جاننا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے. تو یہ میں نے ایک آثار جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں کہ آثار جو ہیں ان سے نظر کا آشنا ہونا، اساتذہ ہیں، قلم گزاری ہے، اور بہت سے انگریڈینٹس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا. تو ان کو پریکٹیکلی آبزرو کرنا، دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا، خطاطی کے ان تمام عوامل کا مشاہدہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کرن ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں گی، اسکرین شیئرنگ کے تھرو آپ اس کو دیکھیں گے. تو لاسٹ اس میں یہ ہے کہ چونکہ آج مشل بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ اور شمائلہ بھی نہیں ہے، اور ایک دو اور پارٹیسپینٹس بھی میرے خیال میں وہ نہیں ہیں ہمارے ساتھ. تو بے کی اصلاح جو ہے وہ میں آپ کو، اور تھوڑا اس میں آپ کو مزید 2 یا 3 دن کا وقت دینا چاہ رہا ہوں ٹل ٹیوزڈے. تو ویڈنسڈے کو انشاءاللہ تعالی عزیز میں آپ کو گروپ میں بے کی جو اصلاح ہے وہ فارورڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. بے تو سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے، اتوار، پیر اور منگل، یہ 3 دن آپ کی مزید الف کی مشق چلے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا ہاتھ بہت ابھی اچھا چل رہا ہے تو اس میں مزید 3 دن کی گنجائش میں دینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں آج کچھ کریکشن آپ کو گروپ میں فارورڈ کرتا ہوں،
اس کو کریکشن کو لے کے آپ 3 دن اس اصلاح کو سامنے رکھیں، جس چیز کو کریکٹ کیا ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ وینسڈے کو میں آپ کو ارلی یہ فارورڈ کر دوں گا ڈے کی مشق، ٹھیک ہے، گروپ میں، تو پھر آپ اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو اس کی نظری مشق کریں. تو اس میں یہ ہے کہ شمائلہ اور مشال جو ہیں ان تک بھی یہ اصلاح پہنچ جائے گی، اور دوسرے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جو کلاس میں ہیں، ٹھیک. تو پلیز کرن آپ کائنڈلی ذرا شیئر کیجئے. یہ انجمن خوشنویسان ایران بیسیکلی اس میں گائیڈ لائنس بھی ہیں ہمارے لیے، جیسے انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز اور کیسے پھر اس کو انہوں نے معاشرے کو گراس روٹ لیول سے لے کے دیکھیں یہ جو ابزار ہیں جن کی ہم نے ڈیفینیشن دی، مختلف اقسام کے قلم ہیں. نظر آ رہا ہے؟ یہ قلم دان ہے. دیکھیے یہ ایک ایٹماسفیئر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کلچر کسی سیٹ آف نالج کا جب قائم ہوتا ہے تو کیا ہوتا پڑتا ہے. یہ اس میں آپ کو قطزن ہے، قلم تراش ہیں، مختلف نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ اب اس کو ایک منٹ پاس کیجیے گا تو دیکھیے گا. اب دیکھیے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجمن خوشنویسان ایران کا دکھایا گیا ہے اساتذہ کو. اچھا، اس منظرنامے میں اس کو دکھانے کا خاص مقصد یہ ہے، اس میں آپ کو نستعلیق ایرانی کے وہ بڑے بڑے نام نظر آئیں گے جو ایرانین کنٹمپریری ہسٹری میں ایک لیجنڈز ہیں. تو یہ جیسے ہمارے ہاں تحقیقی تحریک کا ایک وہ عروج تھا، تو ہمیں بڑے بڑے شعراء جن دور کے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملے، اسی طرح یہ کموبیش وہی ایرا بنتا ہے ایران میں. تو وہاں پہ ایک ہی وقت میں پورا گلدستہ بنا بڑے بڑے اکابر، بہت لیجنڈز جن کو بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس میں اس پورے منظرنامے میں آپ کو اساتذہ کی وزارت کرنے کو ملے گا. تو یہ یہاں پہ بھی اب آپ کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے بینگ کیلیگرافر. اب یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے ابھی جیسے عائشہ نے یا سائرہ نے کوشچن کیا تھا کہ قلم کو ہولڈ کرنے کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن جو ہے وہ چاہیے. تو اب آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ استاد نے قلم کو کیسے تھاما ہوا ہے، قلم کو چلا کیسے رہے ہیں، پورا ایک پروسیس کس طریقے سے نبھا رہے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کی نظری مشق ہے جو اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا خطاطی کو سیکھنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ کی آبزرویشن بہت سینسیٹیو اور بہت پریسائز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس جو کسی عام آنکھ کے لیے بڑی کامن سی جو ایک سینری ہوگی، لیکن آپ کی بڑی اس میں ڈیٹیل کو اخذ کرنا آپ کے لیے آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے جی، پلیز کنٹینیو کیجیے. پیمائش کا اصول.
اب یہ کنٹمپریری ہسٹری کے وہ جو استاد ہیں، استاد غلام حسین امیر خانی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا جو میں آپ کو کریکٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا آج کے حوالے سے، جو آپ کی کریکشن ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹیبل کے اوپر ایک فلیٹ سرفیس کو یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا پیپر کو اوپر اٹھا کے نیچے زیر دستی ہے، اس کے اوپر پیپر کو رکھ رہے ہیں، اور تھوڑا سا ایک سلانٹڈ ورژن ہے پیپر کا. بالکل یہ فلیٹ ٹیبل کے اوپر رکھ کے کام نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، کاغذ کو اپنی طرف ایک سلانٹڈ پوزیشن میں رکھ کے، یہ دیکھیے ایک طرح سے تھاما ہوا ہے اور یہ پیپر تھوڑا اوپر اٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آلموسٹ جتنے بھی اساتذہ آپ کو اس پوری اس منظر نامے میں نظر آئیں گے، یہ ایرانین کنٹمپریری ہسٹری میں ابھی اور اس وقت یہ لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے یہ خاص طور پہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر نامہ ہے. اور یہ جو استاد بات کر رہے ہیں، یہ کنٹمپریری ایرانین ہسٹری کے بہت بڑا نام ہے، سید حسن میر خانی. یہ محض اب ایک منظر نامہ نہیں ہے، یہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیں، دیکھیں، آپ ان اساتذہ سے فیملیئر ہوں. یہ میں آپ سے بار بار پوچھوں گا بھی. یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمیں ایک تو امامے والے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑے استاد ہیں. یہ جو ہمیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، ایک تو باریش ہیں اور جو گفتگو فرما رہے ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں. اور یہ ایرانین کنٹمپریری ہسٹری کے بہت بڑے نام ہیں، سید حسن میر خانی اور سید حسین میر خانی. اور یہ جو سفید بالوں میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ اگین بہت بڑا نام ہے، علی اکبر کاوے، استاد علی اکبر کاوے، استاد علی اکبر کاوے. اب یہ تراش قلم، اسی لیے میں نے یہ آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھا کہ اسی ایک منظر نامے میں آپ کو بہت ساری جو تعلیم جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ. یہ اگین غلام حسین امیر خانی اس وقت یہ نوجوان تھے اور یہ شاگرد ہیں. اور کنٹمپریری ایرانین جو اس وقت یہ ان لوگوں میں ہیں جن کے لیے ایرانین پریزیڈنٹ بھی اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کے استاد جو ہیں، جن کو ابھی پیچھے آپ نے دیکھا، سید حسن میر خانی اور سید حسین میر خانی ان کے استادوں میں سے. تو ان اساتذہ کی زیارت، ان کی اس ماحول سے جڑنا بھی ہمارے کام پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس پورے آثار کو دکھانے کا مقصد جس ایک محض ایک کارگزاری نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ ہم اس میں سے ایک اثر حاصل کریں، ایک فیض حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو استاد کی موجودگی، استاد، ٹھیک ہے، بہت بڑا اثر رکھتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے اساتذہ ہوں جو واقعتاً جن کی صحبت جو ہے وہ بافیض ہو، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور کچھ آثار ہیں جنہیں اساتذہ کے حوالے سے لکھے ہوئے. یہ دیکھیے استاد کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے لکھ رہے ہیں، اصلاح دے رہے ہیں یہ کام پہ، خطاطی کے کام پہ اصلاح دی جا رہی ہے. یہ اگین
اسی گلدستے میں سے عبداللہ فرائی، اگین بہت بڑا نام. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انجمن خوشنویسان کی تاسیس کی تھی، اور آج انجمن خوشنویسان ایران جو ہے وہ نہ صرف ایران کا بلکہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ادارہ ہے. کہنے کا مقصد کہ جب تک آپ کسی بھی پرٹیکولر پروفیشن یا سیکٹ آف نالج کا ایک ایٹماسفیئر، ایک پورا ماحول، ایک پورا کلچر ڈیولپ نہیں کرتے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتے، تو وہ جو ہم معاشرے کی جو صورت دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ پھر اپنی اپنی جگہ پہ ہر سیکٹ آف نالج کے ساتھ یہی ہو اور اسی طرح کے اس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا جائے، تو پھر معاشرہ کس صورت میں کس طریقے سے ترقی نہیں کرے گا. تو اسی طرح جب وہاں پہ کام کیا گیا، زبان پہ کام کیا گیا، اسکرپٹ پہ کام کیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایک پورا تہذیب کی ترقی کے عنوانات ہوتے ہیں ان پہ انڈیویجولی کام کیا گیا، پھر دیکھیں کہ آج وہ تہذیب کے کس معیار پہ ہیں. سید حسین میر خانی اور سید حسن میر خانی. استاد احمد زنجانی، اگین یہ وہ درویش صرف لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خون جگر انڈیلا اس کام کے لیے، اور تب جا کے وہاں پہ حال یہ ہے کہ ایک عام گراس روٹ لیول پہ کسی بہت عام آدمی سے بھی آپ گفتگو کریں تو اس کا بھی علم خط کے حوالے سے ایک انٹلیکٹ موجود ہے. اور پھر سپیریئر لیول پہ چلے جائیں تو آپ کو صرف نستعلیق میں خط نستعلیق ایرانی میں ایک ڈاکٹریٹ مل جاتا ہے. یہ استاد کے خسرو خروش ہیں جو ابھی سمجھیں کہ بزرگ اساتذہ میں سے ہیں، وہ یوں بھی بزرگ ہو چکے ہیں، یہ ان کا جوانی کا عالم ہے. اس وقت ان کے اساتذہ بزرگ تھے، لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ ایران کے جو چند ایک لیجنڈز جو ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. استاد کے خسرو خروش، استاد غلام حسین امیر خانی، اور اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن یہ بہت ریئر اپرچونٹی ہے کہ اتنے شاندار اساتذہ، اتنے بڑے اساتذہ کو ایک جگہ پہ دیکھنے کا. اس حوالے سے یہ منظرنامہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ بہت کم ہوا ہے کہ اتنے بڑے اساتذہ کو ایک جگہ دیکھنے کا موقع ملے. لیکن یہ اس میں ایک دیکھیں، ایک ماحول بھی آپ کے سامنے ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ڈیٹیل کو آپ دیکھیں کہ ان اساتذہ کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بات، ان کی شخصیات، ان کا طرز تکلم، ان کی جو ایک پورا ان کا ایک انڈیویجول جو کریکٹر ہے، اور پورا ایک اس کریکٹر کا جو کلچر آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے وہ ایک جگہ جمع ہیں ایک چیز کو بڑھانے کے لیے، اس کے پیچھے پھر کار فرما سوچ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ کچھ فن پارے ہیں آپ کے سامنے جو اساتذہ کا، نہیں اساتذہ جو تشریف فرمائے، نہیں کہ سب کے آثار ہیں. یہ جو کام ہے اس کو سیاہ مشق کہتے ہیں، جو کسی بھی استاد کی فنی مہارت کا ثبوت ہوتا ہے. فتح سلس میں ہے کام.
خط نستعلیق جو خط آپ سیکھنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے اپنی صحیح کا آغاز کیا ہے، اس میں زیادہ تر جو آپ آثار دیکھ رہے ہیں یہ خط نستعلیق ایرانی کے ہیں۔ آپ اس کا حسن، اس کا سپلنڈر، اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ استھیٹیکلی کس حد تک ڈیولپڈ اسکرپٹ ہے۔ اس کو عروس الخطوط بھی کہا جاتا ہے، تمام خطوط کی دلہن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اس خط کو۔ یہ آگے استاد اصلاح دے رہے ہیں، جو آپ آگے منظرنامہ دیکھیں گے کہ اس میں قلم کی سلاست اور وہ جو ایک اسپونٹینیس کوالٹی، جو اسپونٹینیس نیچر کے، جس کو بار بار ہم نے ریپیٹ کیا تھا، جس ورڈ کو، جس لفظ کو بار بار دہرایا تھا، اتنی سہولت اور آسانی سے قلم کا چلاؤ۔ انشاءاللہ اس کو ہم اپنی کلاس میں بارہا ایکسپیرینس کریں گے، لیکن یہ اساتذہ کے زیر اثر، یہ خود میرے لیے بھی ایک بافیض منظرنامہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ یہ آپ استاد کا انداز نشست دیکھیں، جس طریقے سے وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے آثار جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں نظری مشق اور چیزوں کو سیکھنے کا، سیکھنے والے ذہن اور سیکھنے والی آنکھ کے لیے بہت مارجن موجود ہے، بہت بہت کچھ ہے جو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا سیشن بھی ہمارے لیے کافی، میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس میں جتنی بھی گائیڈ لائن دے سکوں۔ آپ کا کام بہت اچھا لگا مجھے، ماشاء اللہ اس میں بڑی مجھے آپ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہاتھ آلموسٹ سبھی اپنا بڑا اچھا ایک مجھے، بلکہ یہ مجھے ایک بڑا اچھا جو بھی لفظ میں نے استعمال کیا اساتذہ کے لیے، تو آپ کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ یہ مجھے ایک اچھا گلدستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اپنے کام پہ زیادہ توجہ دیں، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی آپ کی دیگر مصروفیات ہیں ان میں سے اس کو ایڈجسٹ کریں، اس کا ایک ٹیمپرامنٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ عرصے کے بعد اس کا فروٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز، اس کا تاتی کہ پورے آپ کی کوشش کا ایک اچھا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر میں ویڈنسڈے کو آپ کو بے کی اصلاح جو ہے وہ گروپ میں فارورڈ کر دوں گا۔ یہ 3 دن مزید ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج میں کسی وقت آپ کی کام کی جو کریکشن ہے، آپ نے جو ابھی کلاس میں کام کیا یہ بھی آپ گروپ میں فارورڈ کریں، تو آپ کو میں آپ کے کام کی اصلاح جو ہے وہ میں فارورڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو پارٹیسپینٹس آج کلاس میں نہیں آ سکے وہ بھی شامل ہو جائیں گے، اور پھر ٹیوزڈے تک میرے پاس ایک کلیئر پکچر ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کی فردر اس میں کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کلیکٹیولی آپ کی پوری کلاس کے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کی کیا پروسیڈنگز ہیں اپنے الف کی مشق کے حوالے سے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، کوئی سوالات ہوں تو گروپ میں ضرور پوسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ آپ کو جوابات بھی، آپ کے ان خطاطی سے متعلق سوالات کے جوابات بھی آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالی۔